پلان تھا جو کہ اس کی حکمت عملی تھی وہ بالکل درست تھی. اس کی بنیادی وجہ اگین میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو نیک نیتی ہے, جو سوچ ہے غریب لوگوں کے لیے, ان کی اسی سے ہی وہ پریشان رہتے ہیں. اور جو بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں اس میں اس کا جو محور تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے جو غریب طبقہ ہے اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ انٹرپٹ نہ ہوں, اور ان کی یہ نہ ہو کہ کورونا سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں. تو اوور آل یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اہم ہوگا. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, بہت مختصر وقت ہے. یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ نے مطلب شاپس وغیرہ کا اور ٹریننگ وغیرہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے تو آپ یہ اس پبلک کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ مطلب اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا ہے آپ نے کہ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شاپ کھلے تو ادھر خواتین مردوں سے زیادہ تو خواتین کا رش ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ اس کو روکنے کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رمضان میں جو ہے وہ پہلے رمضان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے نہیں ہونے دیں گے. اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے, مہنگائی اتنی ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے. اس کے اوپر کسی کو چیک اینڈ بیلنس رکھا. جی بالکل. دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا جو پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ بہت ہی اہم ہے. آپ نے جو سوال کیے وہ بہت اہم سوال ہے, اور یہی اپیل ہم عوام سے کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں. اب دیکھیں حکومت ڈنڈا لے کر کسی کو یا پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے گھر نہیں بٹھا سکتے. آپ کو اگر ایک فیسلٹی دی گئی ہے, ایک راستہ پیدا کیا گیا ہے, تو اس کو کامیاب کرنا آپ پہ فرض ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی اور لوگ اسی بے احتیاطی کا ثبوت دے رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک دیا ہے, تو پھر یہ چیز دوبارہ نافذ کر دی جائے گی, بند کر دی جائے گی. تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ یہ اس سختی سے کتنی تکالیف ہوتی ہیں. تو آیا وہ تکالیف برداشت کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ایک جو سمپل قسم کی ایک بہت ہی آسان قسم کی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ یہی رواج رہا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, جبکہ اور ممالک میں جب آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک سیریس پرابلم ہے. کوئی وجہ نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے اس پورے کرائسس میں. کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ہم بالکل کامیاب رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کوئی تعطل, کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آنے دی. اب انفلیشن نیچے آ رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے آ رہے ہیں, مزید نیچے آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سچویشن سے ہم فائدہ اٹھائیں اور تعاون کریں. جی یہ جو احساس پروگرام کے تحت کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے 3 مراحل گزرے. 3 مرحلوں میں لوگوں میں پیسے تقسیم کیے. پہلے 2 مرحلے جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے, اور پھر غربت کی لکیر سے اوپر آس پاس کے لوگوں کو بھی کور کیا گیا, جو بہت اچھی بات ہے. اب چوتھا مرحلہ ہے سر, وہ لوگ جو روزگار کو بیٹھے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں. سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ آن لائن فارم ہے اس میں ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں چھوٹے اداروں کے ملازمین جنہیں 3 ماہ سے سیلریز نہیں ملی. ان اداروں نے انہیں لے آف بھی نہیں کیا اور جاب سے بھی نہیں نکالا, لیکن وہ بھی اسی کرب سے گزر رہے ہیں جس سے جاب لیس ہونے والے لوگ ہیں. تو سر ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس میں کور ہو جائے. سیکنڈ سر, آپ نے ٹرین کی جو روانی ہے اس کی بات کی. سندھ گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے. یہ ٹرین جب چلے گی سندھ کی حدود میں جائے گی تو اس سے ترقیاں مزید بڑھیں گی یا معاملات ٹھیک رہتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں اس آپ کی آخری بات کا تو میں فوراً جواب دے دیتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اس ایشو پہ بہت سیاست کی ہے. NCOC ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ان کی مکمل پریزنٹیشن ہوتی ہے,
وہ چیف منسٹر خود بھی ہوتے ہیں، تو جو بھی فیصلے اب تک ہوئے ہیں وہ کوئی یک طرفہ فیصلے نہیں تھے، اس میں وہ بالکل شامل تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ واپس جا کر وہاں پہ سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، تو بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے۔ دوسری بات کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے جو پیکیجز تھے کووڈ کے سلسلے میں، اس میں ایک آج بھی اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ جن کی نوکریاں تھیں ان کو تنخواہیں نہیں ملیں، بے روزگار ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ایک اور پروگرام بھی وہ کیا تھا اسٹیٹ بینک کے تھرو، جس میں کہ یہاں تک کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو کہ سیلری جن کی چونکہ آمدن رک گئی ہے، تو ان کی سیلریز کے لوگوں کو وہ نوکری سے نہ نکالیں، بہت ہی آسان 3% کی انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو لونز کی فیسیلٹی بھی دی ہے۔ تو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ادارے اس سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اور جس طرح سے اس ملک میں نقب زنی کی گئی، جو آج بڑے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور جو مافیا جو اس کا سارے اس میں ایک ملک میں ایک اضطراب کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ پلان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے مل کے جو ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں، اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ عوام میں بے چینی پھیلے، ایک تذبذب پھیلے، اور ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو۔ حکومت اپنے تئیں ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو کہ اس کے بس میں ہے، چاہے وہ بے روزگاری کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ چھوٹے کاروباروں کو سہولیات دینے کا ہو، چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ تو یہ سارے جو اقدامات ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہیں کہ حکومت عوام کا خیال رکھ رہی ہے، آگے بھی رکھے گی۔ بس یہ دعا کریں کہ معیشت کا پہیہ اور جو ہمارے پاکستانیوں کی جانیں یہ محفوظ رہیں، اور ہم یہ اس وبا کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔ ایک بات ہے کہ آپ نے نوجوان پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں سے پیسے لیے ہیں، فارم لیے ہیں، اپلائی کیے ہیں لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پہ 15 دن کے اندر دیں۔ آپ یقین کریں لاکھوں نوجوان اتنے بے چین ہیں، سوائے عثمان ڈار صاحب کے ہلکے کے 25 لوگوں کے ابھی تک کسی کو کوئی لوگ نہیں۔ کائنڈلی یہ پی ایم صاحب کے نوٹس میں نہیں جی نہیں، دیکھیں اس میں بالکل وہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی تیزی آئے گی۔ اب دیکھیں نا، احساس پروگرام میں ہم نے 100 ارب سے زیادہ پیسے 85,000 خاندانوں کو ہم نے پہنچائے۔ یہ ہم پاکستان میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ ذرا سا سلو ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو پرائم منسٹر کی جو خواہش ہے جو وہ ہے کہ جلد از جلد ہر اس طبقے کو، چاہے وہ ابھی میں نے ذکر کیا، بالکل ان کو بالکل ملیں گے۔ یہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس میں، لیکن جب ایک دفعہ کام چل پڑے پھر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے احساس پروگرام میں کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تھا جو کہ اس کی حکمت عملی تھی وہ بالکل درست تھی۔ اس کی بنیادی وجہ اگین میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو نیک نیتی ہے، جو سوچ ہے غریب لوگوں کے لیے، ان کی اسی سے ہی وہ پریشان رہتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں اس میں اس کا جو محور تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے جو غریب طبقہ ہے اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ انٹرپٹ نہ ہوں، اور ان کی یہ نہ ہو کہ کورونا سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں۔ تو اوور آل یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، بہت مختصر وقت ہے۔ یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ نے مطلب شاپس وغیرہ کا اور ان کے کھولنے کا
ٹرینیں وغیرہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے